نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين كان عليا في الدرجات فاطما في تطهيرات حسنا في الصفات شهيدا في تجليات زين العابدين بعبادات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في الأقوال كاظما في جميع الأحوال متمكنا في مقام الردى جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الهدى مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين الأجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام وائس چیئرمین تحفظ اسلام آرگنائزیشن قبلہ اور خصوصی مشاورت رکن پیر سے شفیق حسین شاہ صاحب اور وائس چیئرمین جناب محمد اسرار رضوی صاحب اور مولانا قبلہ استاد محترم فیاض الحسن اشرفی صاحب اور مشاورت کمیٹی کے اراکین اور ناظم اعلیٰ جو یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں اور عوام اہل سنت دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب کو جشن ولادت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہو تحفظ اسلام آرگنائزیشن کے اراکین نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت پر محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک قبول فرمائے 3 رجب کو قبلہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت ہے اور 4 کو 3 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 4 شعبان المعظم کو حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے پہلا دن آقا کا دوسرا غلام کا غازی عباس ساری زندگی مولا حسین کو بائی کہتے رہے ساری زندگی مولا حسین غازی عباس کو بھائی کہتے رہے لیکن غازی عباس ساری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہتے رہے حسین کی یہ خواہش تھی کہ عباس مجھے بھائی کہیں
لیکن عباس ساری زندگی ان کو آقا ہی کہتے رہے، میں نوکر ہوں اور حسین میرا آقا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ پھر فرمایا اس کے آگے ہی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قابل غور بات، اللہ پاک نے پہلے فرمایا مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، ساتھ ہی فرما دیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی فرما سکتا تھا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عاشقوں نے نکتہ بیان فرمایا، اللہ پاک اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کربلا کا میدان ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، ایک طرف مولا حسین کے ساتھی 72 ہوں گے، دوسری طرف یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر ہوگا۔ نمازیں یزیدی بھی پڑھیں گے، نمازیں یہ بھی پڑھیں گے، لیکن وہ نمازیں پڑھیں گے ان پہ ظلم کریں گے، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے ظلم پر صبر بھی کریں گے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو نمازیں پڑھے لیکن نبی کے گھر والوں پہ ظلم کرے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرے، ان کی گستاخیاں کرے، وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جو نبی کے گھر والے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صبر بھی پڑھتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا میں نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کے گھر والے صبر کریں گے، میں نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہوں، نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ اور یہ پانچ تن پاک کی ذات، حدیث پاک کا مفہوم سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر نوافل پڑھے اور رکن کے وہاں پر جا کے طواف کرے لیکن دل میں آل نبی کا بغض ہوگا، فرمایا اگر وہ مر گیا داخلہ جہنم، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نہ نماز قبول ہے نہ اس کا حج قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ خالق جنت کا رب ہے لیکن مالک یہ ہے۔ توجہ، مولا حسین آپ کے والد جنت کے سردار، آپ کے بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار، آپ کے نانا دو عالم کا تاجدار، آپ کے والد علی المرتضیٰ، بھائی مجتبیٰ، والدہ فاطمہ الزہرا، بہن زینب الکبریٰ اور خود سید الشہداء، خود سید الشہداء حضرات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک و دعا کا چہرہ ایسا ہے کہ اگر کسی بھی صحابی کو کوئی پریشانی ہوتی، غم ہوتا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا، اللہ پاک اس کا غم دور فرما دیتا۔ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور رخ انور صحابہ کی طرف نہیں فرمایا بلکہ اپنی بیٹی کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر تشریف لے جانے لگے دروازے پر کہا اے علی تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میرے بیٹے حسین کی ولادت کا وقت قریب ہے اور ولادت ہو چکی ہے، اور اتنی دیر تک کوئی اور اس کی زیارت نہیں کرے گا فرشتے جتنی دیر تک آنا لے اور حسین کی سلامی نہ پیش کرنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آگ کی ٹھنڈک دل کا چین، آگ کی ٹھنڈک دل کا چین، آگ کی ٹھنڈک دل کا چین، لبھائی 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 یا رسول اللہ، لبھائی 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 یا رسول اللہ، لبھائی 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارے نا یورپ کنٹری میں ایک بزرگ ہوتے ہیں تحریک لبیک کی ترانے لکھتے ہیں وہ بھائی. وہ نا مینٹل ہاسپٹل یورپ میں اس کے باہر بیٹھے تھے تو موبائل پر لبیک کے نعرے دیکھ رہے تھے تو آگے ساری عوام اس طرح کر رہی تھی تو وہاں سے ڈاکٹر گزر رہا تھا مینٹل ہاسپٹل کا سرجن. اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے انہیں انگلش میں بتایا کہ یہ نعرے لگا رہے ہیں لبیک. اس نے کہا عجیب بات ہے میں نے یہاں پہ ایک ریسرچ کی ہے. وہ فرمان لگے کیا؟ جب بندہ ایسے ایسے کرتا ہے نا تو یہاں پہ اس کو شریانیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں خون بھر جاتا ہے اور بندے کو دل کی بیماری نہیں لگتی. یار میں تو کہتی لبیک دا لاؤں گے خون نہیں لانا نا خون نہیں. آگے چلے تو یہ لبیک کا جو نعرہ ہے یہ اکیلا لبیک یا رسول اللہ تحریک کا نعرہ نہیں ہے بلکہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ جبریل امین کا بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی ہے, عمر فاروق کا بھی ہے, عثمان غنی کا بھی ہے, مولا علی کا بھی ہے, امام حسن کا بھی ہے, امام حسین کا بھی ہے, امیر معاویہ کا بھی ہے, حضرت طلحہ کا بھی ہے, زبیر کا بھی ہے اور سارے صحابہ کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ. میرے محبوب علیہ السلام جب بھی طلب فرماتے تھے تو صحابی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, اتنی دیر تک کسی کو آنے نہیں دینا جتنی دیر تک فرشتے آ کر حسین کی زیارت نہ کرنے اور سلامی پیش نہ کرنے اور مبارکباد فرشتے دینے آ رہے ہیں. اتنے میں صدیق اکبر سے رہا نہ گیا, وہ آگے کہنے لگے علی مجھے اندر جانے دو, میں حضور کے ساتھ رہ نہیں سکتا. مولا علی نے فرمایا نہیں ابھی رک جاؤ, سرکار نے منع فرمایا ہے. اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق آ گئے, آ کر کہنے لگے علی مجھے بھی اندر جانے دو. مولا علی فرمانے لگے نہیں رک جاؤ, اندر نہیں جانا, مولا میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اتنی دیر میں سرکار باہر تشریف لائے, سرکار نے سنا مولا علی فرما رہے ہیں کہ حسین میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, میرے نبی علیہ السلام کے ہاں نواسا ہوا ہے, جس کی سلامی جس کی مبارک فرشتے دینے آ رہے ہیں اور فرشتے 24,000 کا لشکر میرے نبی کو مبارک دینے آ رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. 24,000 کا لشکر زندہ باد زندہ باد زندہ باد تکبیر اللہ رسالہ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا تکبیر اللہ سب نبیان فاقتلوه سب نبیان فاقتلوه سب نبیان فاقتلوه غازی تیرے جان نثار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار تو بہادری ممتاز حسین توجہ تو بہادری ممتاز حسین قادری بہادری ممتاز حسین قادری غازی تیرے جان نثار بے شمار حق اہل سنت جب تک سورج اور چاند رہے گا جب تک سورج اور چاند رہے گا تکبیر اور یہ جو منصب نبی فاقتلوه حدیث پاک ہے یہ بھی روایت مولا حسین سے ہے. عن حسین بن علی عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبی فاقتلوه. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ اپنے والد گرامی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. شیر خدا نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی نبی کے بارے میں بھی گستاخی کرے فاقتلوه اسے کاٹ کے رکھ دو. یہ حسین سے روایت ہے. اب سرکار تشریف لائے تو مولا علی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو جس کی مبارک بعد 24,000 فرشتے دینے آ رہے ہیں.
جب اتنی بات ہوئی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم کو فرشتوں کی تعداد کا کیسے پتا چلا؟ آنا مدینہ العلم وعلی بابها، علی تم کو فرشتوں کی تعداد کا کیسے پتا چلا؟ مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ فرشتے آ رہے تھے، مبارک بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ ارے جس کے ہاں فرشتے آئیں اور جو فرشتوں کو دیکھ لے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے نوکر سارے فرشتے ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ جب اتنی بات ہوئی نا اب مولا علی نے فرمائی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کو فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کوئی واقعہ نہ سناؤں، عجیب واقعہ نہ سناؤں؟ ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جو فرشتے مبارک دینے آئے تھے نا ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے پر بھی جلے ہوئے تھے، ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے۔ وہ فرشتہ آیا تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اولو العزم فرشتوں میں سے بنایا تھا۔ ایک دن میں نے آسمان سے نیچے کی طرف دیکھا، میں نے ایک بندہ دیکھا اللہ کا جو اپاہج تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کرے گا زندہ رہ کر، اس کا تو مر جانا بہتر ہے۔ بس اتنی بات ہوئی، اللہ پاک نے عطاب فرمایا، اللہ نے میرے پر بھی جلا دیے، میرے ہاتھ بھی سلب کر لیے، میرے پاؤں بھی سلب ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں ایک مقام کا نام لیا، وہاں پر یا رسول اللہ کئی سال پڑا رہا تو فرشتے گزر رہے تھے، وہ آپ کے نواسے کی آپ کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ جب ان فرشتوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے تو اولو العزم فرشتہ تھا نا؟ میں نے کہا جی اولو العزم فرشتہ تھا۔ وہ عرض کہنے لگے کہ آج کائنات کے تاجدار کے ہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم مبارک دینے جا رہے ہیں، تجھ کو ساتھ لے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے معاف فرما دے۔ اتنی بات ہوئی وہ فرشتہ آ گیا۔ سرکار فرمانے لگے پھر میں نے حسین کے ساتھ جو کمبل جو چادر تھی نا میں نے اس چادر کو اس فرشتے کے ساتھ لگایا، اللہ نے اس کے پر بھی واپس فرما دیے، اللہ نے اس کے پیر اور ہاتھوں کو بھی صحیح سلامت فرما دیا۔ ارے جس کی آمد پر اللہ پاک فرشتے کو نئی زندگی بخش دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور کون حسین؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، سرکار نے مولا حسین کے کان میں اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد اپنے لعاب دہن سے گڑتی دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے اذان پڑھاؤ، گڑتی ہمارا پیر دے، کوئی عالم دے۔ حسین کی شان دیکھو کہ جس کو گڑتی بھی نبیوں کا تاجدار دے رہا ہے، اس کے کان میں اذان بھی سارے نبیوں کا دولہا پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی اور جنت کے نوجوانوں کو سردار فرمایا۔ اور چند باتیں آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہو گیا۔ اب غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی